والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کی زندگی دے کر بھیجا ہے اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا، غیر ضروری کاموں کے لیے یا کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو لوٹ کر واپس ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ گویا اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد بتایا اور یہ بتایا کہ ہم سب کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، بے مقصد یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اگر پاگلوں کی بات چھوڑ دی جائے اور عقل مندوں کی بات کی جائے تو دنیا میں عقل مند آدمی کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک میتھڈ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جو لوگ بے مقصد کام کرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی، وہ دنیا والوں کی نظروں میں کوئی زیادہ قدر و منزلت کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے اور ایک شارٹ ٹائم کے لیے بھیجا ہے۔ مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اگر کسی انسان کو اپنی 60-70 سالہ زندگی مختصر نظر نہیں آتی ہے بلکہ بڑی زندگی نظر آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں ایسی امتوں کو بھی رکھا ہے جن کی اوسط عمر 400 سال 500 سال ہوا کرتی تھی۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے، ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کی موت نے مجھے کمزور کر دیا، اس کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا، میں اسی کی یاد میں رو رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا اماں تمہارے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگی کہ تو ابھی تو جوان تھا، 400 سال کا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص ولیوں میں انبیاء میں تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبروں میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے تھے، ان کا لقب موسیٰ کلیم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ اعزاز موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ عام انسانوں کو نصیب نہیں ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر اس بوڑھی اماں سے کہنے لگے کہ اماں تمہارا بچہ 400 سال کا جوانی میں انتقال کر گیا، اگلے دور میں ایک ایسی امت آنے والی ہے جن کو مکمل عمر 60-70 سال سے زیادہ نہیں ملنے والی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی حیرت کے ساتھ کہ اچھا ایسا بھی ہوگا، 60-70 سال پوری عمر ہوگی جس میں بچپنا بھی ہوگا، جوانی بھی ہوگی، بڑھاپا بھی ہوگا، جس میں سب کچھ کرنا ہوگا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر اس دور میں ہوتی تو کسی درخت کے نیچے، جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کر کر دنیا سے چلی جائے۔ تو ہم لوگوں کو ہماری اپنی زندگی بڑی معلوم ہوتی ہے
پچھلی قوموں کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے بہت بڑی ہوا کرتی. ہماری زندگیاں ہمیں بڑی معلوم ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مقصد سے کٹے ہوئے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں. اسی لیے ہماری چھوٹی زندگی ہمیں بہت بڑی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور دنیا میں آنے کا مقصد آدمی کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر انسان کو یہ زندگی بہت مختصر معلوم ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے 60 سال کی زندگی اگر کسی کو مل جائے تو بڑی بات ہے. اور اس زندگی کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو غموں سے بچا لیا، بیماریوں سے بچا لیا تو اور بہت بڑی بات ہے. اس زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرما بردار اولاد دے دی تو پھر وہ دنیا کی بادشاہت سے بڑھ کر عزت کی روزی روٹی میسر آ گئی، اولاد فرما بردار ہے، الجھنوں سے بیماریوں سے آدمی بچا ہوا ہے، تو اس سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ دونوں جہانوں کی یقینی میں سلطنت اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے ٹھوکر میں ڈال دی. لیکن اگر آدمی کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے تو کیا کر سکتا ہے آدمی؟ 70 سال 60 سال کی زندگی میں ہمارے دن کے جو ایام ہیں 24 گھنٹے، اگر ان میں سے روزانہ 8 گھنٹے اگر ہم سونے میں گزار دیں تو ہماری پوری زندگی کے 20 سال خالی سونے میں جا رہے ہیں. پھر اگر ہم اپنے بچپن کی عمر کے بھی 10 سال اس میں ملا لیں جس میں آدمی کو شعور نہیں ہوتا تو آدھی زندگی ہماری کھیل کود میں سونے میں کٹ گئی. بقیہ جو آدھی زندگی بچی ہوئی ہے اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بہت مختصر اور کام بڑا ہے ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے گول بڑا دے کر ہمیں بھیجا ہے اور وہ گول یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر اللہ کو خوش کرے، اللہ کی عبادت کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 نعمتیں ایسی دی ہے جس میں آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اکثر لوگ دھوکے میں. اور یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو دی ہے. اس کے لیے مالدار ہونا، اس کے لیے خاندانی ہونا، اس کے لیے پیسے والا یا پراپرٹی والا ہونا، اس کے لیے بادشاہوں کے خاندان کا ہونا ضروری نہیں. یہ 2 نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، جن میں سے ایک نعمت ہے صحت، تندرستی، جسم میں طاقت، اور دوسرے ہے فرصت، فارغ اوقات. یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی. اب وہ لاکھوں میں کوئی ایک انسان ہوتا ہے جو پیدائشی بیماریوں کا سامنا کرتا ہے، اب ان کا کوئی شماری نہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر آپ 100 لوگوں پر ہاتھ رکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں آپ کو فرصت کے اوقات بھی ملیں گے اور صحت اور تندرستی بھی ملے گی. لیکن ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اکثر ان 2 چیزوں میں غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. انسانوں کو اپنی صحت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، بستر پر پڑ جاتے ہیں، اور انسانوں کو اپنی فرصت کے اوقات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی مصروف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کا جو نظام رکھا ہے وہ ہر بڑھتی عمر کے ساتھ آدمی مصروف ہوتا جاتا ہے. بچپن کے اندر کوئی مصروفیت نہیں ہوتی سوائے کھیل کود کے علاوہ، پڑھنے لکھنے کے علاوہ. جیسا بندہ جوان ہوتا ہے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور جیسا عمر آگے بڑھتی ہے تو آدمی کے اپنی لائف کے حساب سے وقت شارٹ ہوتا جاتا ہے. پھر ایک ایسا بھی وقت آتا ہے، ایک مولانا صاحب ہمارے اپنے علاقے کے ابو دھابی میں رہتے ہیں. ابو دھابی کے اندر 800 مساجد ہیں اور وہ 800 مساجد کے گورنمنٹ کی جانب سے انسپیکٹر ہے، انچارج ہے اس کا انسپیکشن کرنا، جا کے تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، ہمارے اپنے علاقے کے. اور پچھلے 30-35 سالوں سے وہ وہاں پر ہے. آخری دفعہ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 25 سال میں میں کسی ایک دن بھی 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 4 گھنٹے کی نیند ہے وہ بھی اطمینان والی نیند، اطمینان والی نیند نہیں.
موبائل بازو میں رکھا ہوا ہے یا گھر والوں کے پاس موبائل ہے، سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب کہاں سے کون سا فون آ جائے بڑے آفیسر کا، تو فوری موبائل جیب میں ڈال کے گاڑی اسٹارٹ کر کے بھاگنا پڑتا ہے۔ کہنے لگے کہ دولت تو بہت ہے، تنخواہ تو زیادہ ہے، انڈیا میں کوئی 4-5 لاکھ کا بھی کما نہیں سکتا، اتنی بڑی تنخواہ تو ہے، لیکن 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سے زیادہ سونا نصیب نہیں۔ تو اب ان سے آپ پوچھیں کہ 8 گھنٹے کی نیند کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ یا ڈاکٹر لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کم از کم 6 گھنٹے سونا چاہیے، ان سے آپ پوچھیں کہ 6 گھنٹے کی نیند کا وہ بڑی مشکل سے اپنے اوقات میں روزانہ مزید 2 گھنٹے اپنے لیے سونے کے لیے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ انسان کی اپنی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صحت دے رکھی ہے انسان کو، اپنی جوانی کے ہوتے ہوئے آدمی اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا، احساس نہیں ہوتا اسے، جبکہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے الوقت حیات، انگلش میں بھی مشہور مقولہ ہے ٹائم از منی۔ ہمارا جو وقت ہے وہ اصل ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کے جو اوقات گزر رہے ہیں وہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ 1 گھنٹہ اگر ہماری زندگی کا کم ہو جائے تو پھر دوبارہ یہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا، یہ طے شدہ حقیقت ہے، اور اس ریالٹی کو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ زندگی کا 1 لمحہ اگر گزر گیا تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی غفلت کا یہ عالم ہے، لوگوں کی کاہلی اور سستی کا یہ عالم ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی لوگ اپنے وقتوں کو فارغ کرتے رہتے ہیں، فرصت کے اوقات کو لوگ غنیمت جاننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یوں اس طریقے سے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری عمر کو گزار لیتا ہے، اور تب جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کن کاموں میں کھپا دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالات ہر انسان سے کریں گے، اس کے بغیر وہاں سے ہٹنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ 5 سوالات کیے جائیں گے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں جو عمر دی تھی وہ کہاں پر خرچ کی، تم نے کن کاموں میں اپنی عمر کو لگا کر آئے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا۔ اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ مسلمان مال کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں۔ مال کمانے کے لیے کنڈیشنز ہے کہ مال حلال راستے سے ہونا چاہیے، دوسروں کا حق ڈبا دینا، دوسروں کو ٹوپی پہنا دینا، دوسروں کو چونا لگا دینا، جوا کھیلنا، پتے کھیلنا، ناجائز کی حرام کی چٹھیاں ڈالنا، یا اپنی بہنوں کا بھائیوں کا وراثت میں حق ڈبا دینا، یا اپنے پارٹنروں کو چونا لگا دینا، رشوت لے لینا، ظلمت کسی کا مال ہڑپ لینا، اپنے ذمے میں اگر یتیموں کی کفالت ہے تو یتیموں کا حق ڈبا دینا، بیواؤں کی نگہبانی اگر ہے تو بیواؤں کا حق مار دینا، ناجائز کے پیسے کھا جانا، ساری چیزیں ہیں مال کے آنے کے لیے۔ یہاں ایک اعلان رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کسی صاحب نے رکھ دیا، اب اتنا لمبا چوڑا اعلان پڑھ کے سنانے کا تو موقع ہوتا نہیں، مسجد میں کئی اعلان ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک چیز دیکھی تو مجھے بھی یہ ہفتے میں اس کا سامنا ہو گیا، چلو بیان میں اس کا ذکر ہو گیا، الگ سے اعلان کی ضرورت نہیں۔ فون آ رہے لوگوں کو کہ آپ کے مدرسے کو چندہ بھیجنا ہے زکوٰۃ کا، آپ مسجد جو بنا رہے ہیں اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے بھیجنا ہے، تعاون کے پیسے بھیجنا ہے۔ اس طریقے سے فون آ کے سامنے والوں کو مس گائیڈ کر کے ان کو میٹھی میٹھی باتوں میں اٹکا کے پھنسا کے پہلے ادھر سے ٹرانزیکشن کروا لے رہے ہیں، اس کے بعد سم توڑ کے بھاگ جا رہے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہے نہ مسجدوں کے نام پہ، نہ مدرسوں کے نام پہ، نہ یتیموں کے نام پہ، نہ غریبوں کے نام پہ، نہ بیواؤں کے نام پہ، نہ پریشان مجبور حالات لوگوں کے نام پہ، جو موقع ہے بس سامنے والے کو ڈالو گھڑے میں، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، مقصد صرف جمع ہونا چاہیے بس۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال ہونے والا ہے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا، سوال ہونے والا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس جو مال آ رہا ہے اگر وہ حلال طریقے سے ہے تو حساب دینا ہے،
اور اگر وہ حرام طریقے سے ہے تو عذاب بھگتنا ہے. دو حال میں نہ حساب سے چھٹکارا ہے نہ عذاب سے چھٹکارا ہے. تو مال کے بارے میں سوال ہوگا. اور چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال اللہ نے تمہیں جو دیا تھا وہ کہاں پر خرچ کیا. ایک ایک پیسے کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. اور خرچ کا مصرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کہاں خرچ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے نا کہ بھائی میرا مال ہے میری مرضی. جی، نہ مال آپ کا ہے نہ مرضی آپ کی. یہ بات طے شدہ ہے کہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کی مرضی ہے. آپ کا مال آپ مرنے کے بعد لے کر جانے والے نہیں ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہیں آپ. تو یہ مال آپ کا نہیں. اور مال کو عربی زبان میں مال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مال جگہ بدلنے کی عادت والی چیز ہے. مال کا مطلب ہی ہے ایک جگہ نہیں رہنے والی چیز. تو یہ مال آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہنے والا ہے، پرسوں کسی اور کے پاس جانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اس کو ٹکاؤ دیا ہی نہیں. تو یہ مال بدلنے والی چیز ہے. تو آدمی اپنے مال میں اپنی مرضی کا مالک نہیں بلکہ وہ شریعت کا پابند ہے. مسلمانوں کو تو اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ جو کچھ بھی خرچ کریں دیکھ کر خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پر کپڑا پہننا ہے تو کپڑے کے اندر کپڑے کی ضرورت جو ہے وہ جائز کے درجے میں آپ ضرورتاً کپڑا پہن سکتے ہیں. لیکن اگر اپنے کپڑے کو آپ نمائش کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ ناجائز. ایسا لباس پہننا کہ لوگ انگلیوں سے اشارہ کریں کہ دیکھو ماشاءاللہ کیا لباس ہے ان کا، تو یہ اگر نمائش کے پرپس پر اگر آپ کا لباس ہے تو یہ ناجائز. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں. تو مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اور پانچواں سوال جو آخرت میں ہونے والا ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، علم کے بارے میں سوال ہونے والا ہے کہ جتنی معلومات تم کو تھی ان میں کتنا عمل کیا تم نے. جتنی معلومات ہمارے پاس ہے ان پر تم نے کتنا عمل کیا، یہ بھی سوال ہونے والا ہے. اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنا گیا ہمارا کیا ہے بھائی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ علماء سے پوچھنے والے. تو آپ بچنے والے تھوڑی ہے، آپ سے بھی پوچھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء سے پوچھنے والے ہیں. لوگ بول رہے بڑے مزے سے بول رہے ہمارا کیا ہے، سب سے پہلے علماء جہنم میں جائیں گے. بے شک جائیں گے، ہوں گے وہ غلط لوگ، لیکن صرف علماء ہی نہیں جائیں گے جہنم میں. اگر غلط علماء جہنم میں جائیں گے تو صحیح عالم 700 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھی لے کے جائے گا. فضیلت وہ بھی ہے ان کے پیچھے. سوال یہ ہے کہ یہاں دوسروں پر پتھر پھینکنے کے بجائے خود کا محاسبہ کرنا ہے. گزشتہ جمعہ میں بھی اس موضوع پر تفصیل سے بات آئی تھی. یہ اسی کا کچھ بچا کچا حصہ ہے. تو ہر آدمی کو اپنے بارے میں دیکھنا ہے. آپ کو نہیں معلوم نماز پڑھنا معلوم ہے تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنا معلوم تھا، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے آپ عالم نہیں ہیں، اتنے گاڑے سوالات تو نہیں ہوں گے آپ سے، اتنا زیادہ آپ سے 3rd ڈگری استعمال نہیں کی جائیں گی پوچھ تاچھ کے اندر. لیکن آپ کو جتنا معلوم ہے، روزے رکھنا آپ کو معلوم ہے، روزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کو معلوم تھا آپ نے کتنے روزے رکھے، کتنے روزے چھوڑے، بغیر وجہ کے کیوں چھوڑے. آپ کو معلوم ہے کہ حلال کمانا یہ تو سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم. اب یہ خود اتنی بڑی مصیبت ہے اس کا علم کہ اگر کوئی انسان اس ایک بات پر بھی عمل کرنے پر آ جائے حلال کمانے کی، تو ساری زندگی بھی اگر آدمی آنے والے پیسے کی نگرانی کرتا رہے گا تو پوری زندگی نگرانی میں گزر جائے گی. آدمی جھوٹ سے اپنے مال کو بچانا، تمام قسم کے دھوکوں سے اپنے مال کو بچانا. تو یہ 5 قسم کے سوالات ایسے ہیں جو ہر انسان سے میدان محشر میں ہونے والے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 50، یعنی جب تک ان 5 سوالات کے صحیح جوابات نہیں دیں گے وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ملنے والی. یا دنیا میں تو ہم چنا لگا دے سکتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں ہم جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن وہاں ہم جھوٹ کیسے بول سکیں گے. دنیا کی غلطیوں کا جھوٹ بھی ہم وہاں پر پروف نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین کی آیت شریفہ ہے. جب اللہ تعالیٰ وہاں کھڑا کر کے ہم سے سوالات کریں گے تو سب سے پہلے اللہ یہ کہیں گے کہ اس کے منہ کو تالا لگاؤ، پہلے اس کے منہ کو سیل کر دو پہلے.
چنانچہ سب سے پہلے ہمارے منہ کو سیل کیا جائے گا، اس کے بعد حساب کتاب پوچھا جائے گا تو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو زبان دے دیں گے، اب یہ بولنا شروع کریں گے وہاں پر۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیر ہماری بدعمالیوں کے بارے میں بولنا شروع کریں گے اللہ کے سامنے۔ آج جن پیروں کے ذریعے سے ہم چھپ چھپ کر برائی کے راستوں پر چلتے ہیں، کل یہی پیر وہاں پر گواہی دینے والا ہے۔ آج جن ہاتھوں سے ہم گناہوں کے کام کر رہے ہیں، کل یہی ہاتھ ہمارے خلاف میں وٹنس بننے والے، ہمارے خلاف میں عینی شاہد بننے والے۔ اور یہ ایسا مرحلہ ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ پیر کی گواہی کو جھٹلانے کے لیے زبان پر بھی قادر نہیں ہوگا، کیونکہ زبان کو سیل کر دیا جائے گا پہلے، اس کے بعد سوالات ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی، اس زندگی کی قدردانی یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنی زندگی کی قدر کی توفیق دے دے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ حیرت کریں گے کہ ہمارے جو اکابر گزرے، جو بزرگان دین دنیا سے گزرے، انہوں نے ہر حال میں اپنی عمر کی قدر کی۔ فضائل اعمال آج ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ ساری دنیا کے اندر روزانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے وقتوں میں اوقات کی قدر کرنے والے بزرگوں کے واقعات لکھے، تو ان میں سے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اخیر کے 30 سال ایسے گزارے جس میں بغیر سالن کے روٹی کھایا کرتے تھے، بلکہ روٹی کھانا بھی بند کر دیا، ستو پھک لیتے تھے، آٹا منہ میں ڈال لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ سالن کے ساتھ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حساب کیا، سالن کے ساتھ ایک وقت کی روٹی کھانے میں جتنا وقت جاتا ہے، اتنے وقت میں بندہ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کے چانس کو چھوڑنے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے کیا ملا بھائی؟ سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، رجب کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا آسمانوں پر۔ وہاں معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو سلام کہہ دینا، تو ہم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا، جواب دے دیجیے وعلیکم السلام۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے، جنت جو ہے ایک کھلے میدان کے مانند ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس چٹیل میدان کے اندر جو بندہ دنیا میں رہ کر جتنی مرتبہ سبحان اللہ بولے گا، اس میدان میں ایک درخت لگتا جائے گا۔ گویا جنت کی باغبانی کا دار و مدار دنیا میں اللہ کا نام لینے پر ہے۔ یہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو، وہاں ایک باغ لگ گیا، ایک درخت لگ گیا۔ اور جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کر اس درخت کے سائے کو فالو کرنے کے لیے، اس کو گھیرنے کے لیے اگر دوڑنے لگے تو 70 سال تک دوڑتا رہے گا، اتنا بڑا درخت۔ اور یہ درخت بنے جاتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ تو وہ لوگ پاگل تھے یا دیوانے تھے؟ وہ لوگ عقل مند تھے یا بیوقوف تھے جن لوگوں نے 30 سال کی زندگی سالن سے کھانا نہیں کھایا اور سبحان اللہ کہتے رہے؟ خالی کھانے کے وقت کو انہوں نے سبحان اللہ میں صرف کیا، اللہ کا نام لینے میں استعمال کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کہے گا کہ وہی لوگ عقل مند تھے، پاگل تو ہم لوگ ہیں، بیوقوف تو ہم لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی کو غفلت میں کھپائے بیٹھے، مقصد ہی نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے زندگی میں، کیا کرنا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ابھی نیو ایئر کا موقع آیا، بہت سارے لوگوں نے جشن منایا، خوشی منائی، کیک کاٹا، ڈی جے لگایا، شامپیاں اڑایا، پٹاخے چھوڑے، مبارکبادیاں دی کم سے کم آخر درجے میں۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ اپنے لوگوں کے اسٹیٹس پر لگا ہوا ہیپی نیو ایئر، اوہو نئے سال کی مبارکبادی۔ کس بات کی مبارکبادی؟
آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ مبارکبادی کس بات کی، کیک کس خوشی میں کاٹے جا رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، آپ کو رونا ہے، دھونا ہے، پلانا ہے، جو نقصان آپ نے پچھلے 1 سال میں اٹھایا ہے اگلے سال میں اس کی پابجائی کرنا ہے، اس کی تلافی کرنا ہے، یہ چھوڑ کر آدمی مبارکبادیاں دینے پہ لگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، بامقصد زندگی جینے والا۔ مسلمان ویسٹ لائف تو جی نہیں سکتا۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر بے مقصد زندگی جی رہا ہے تو سمجھ لو کہ ہماری زندگی پٹری سے ہٹی ہوئی۔ اور ہم نے بھی دیکھا کہ جو ٹرینیں ہماری پٹریوں سے ہٹ رہی ہے یا جو فلائٹیں ہمارے رن وے سے پھسل رہے، آج کل سیزن چل رہا ہے یہ بھی فلائٹوں کے کرائش ہونے کا سیزن چل رہا ہے آج کل۔ ایک صاحب کل ہی رات میں مجھ سے سوال کرنے لگے، یہ کیا بات ہے بھائی کہ ایک ہی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے میں کئی ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے میں دنیا کے مختلف ممالک میں فلائٹوں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ کہیں پر فلائٹ جو ہے ہوا کے اندر ہی بلاسٹ ہو رہا ہے، کہیں جو ہے رن وے سے پھسل رہا ہے، کہیں اس کا لینڈنگ گیئر فیل ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا، کہیں کچھ ہو رہا۔ تو یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہونے میں تو شک ہے، کرانے میں کیا شک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہمیں زندگی دی ہے، بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک لمحہ دیا، ایک وقت دیا۔ اگر ہم نماز پڑھے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے تو بعض لوگ وہاں بعض لوگوں کو دیکھیں گے وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لوگ دیکھیں گے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اپنے رشتہ دار جہنم میں جا رہے ہیں، دوست احباب جہنم میں جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں، اپنی اولاد جہنم میں جا رہی۔ آدمی سوال کرے گا، ارے تم تو ہمارے ساتھ میں رہتے تھے، اچھا تھے تم، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنم میں کیوں جا رہے تم؟ جہنم میں جانے کی نوبت کیوں آئی؟ تو وہ وہاں سے پلٹا کے جواب دیں گے، لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے ہم۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ 2 بڑی بیماریاں جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی۔ بے نمازی ہے، آپ نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، جہنم طے ہے وہاں پر۔ مولانا بعد میں جائیں گے جہنم میں، پہلے بے نمازی صاحب جائیں گے جہنم میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کے قدردانی کے لیے 3 کام کرنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننا۔ آپ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، برکت کی دعا، دولت میں اضافے کی دعا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس الحمدللہ بیوی ہے، شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماشاءاللہ رہنے کے لیے گھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ رہنے کے لیے گھر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ماشاءاللہ، اور بھی کچھ کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ آج کے دن کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے نعمتوں کو گنایا ان کے سامنے، تو وہ صحابی سے رہا نہیں گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری بھی ہے سفر کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ماشاءاللہ، تب تو تم بہت بڑے مالدار ہو۔ تو ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اگلا جملہ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک نوکر بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ماشاءاللہ تب تو تم دنیا کے بادشاہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے کسی انسان کو رہنے کے لیے مکان میسر ہو جائے، کھانے کے لیے ایک وقت کی روزی روٹی میسر ہو جائے، فرما بردار بیوی مل جائے یا بیوی کو نگہبان شوہر مل جائے، اور آدمی کے پاس سواری کا بھی انتظام ہو اور کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ بٹانے والوں کا بھی انتظام ہو، تو نبی کی نگاہوں میں ایسا آدمی بادشاہ ہے۔ تو ایسے تو ہم میں سے تقریباً لوگ بادشاہ ہیں ماشاءاللہ، پھر کس بادشاہت کا انتظار ہے ہمیں؟ تو سب سے پہلا کام اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا۔ اکثر ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری زندگیاں ناشکری میں گزر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں سامنے والوں کی دولت پر، خود کی دولت پر نہیں۔ گراؤنڈ فلور پر رہنے والا فرسٹ فلور والے کو دیکھ رہا ہے تو اس کو وہی بڑا لگ رہا، اپنا گراؤنڈ فلور اس وقت بڑا لگے گا آدمی کو جب جھوپڑی والے کو دیکھے گا۔ اپنا ذاتی مکان بھلے ہی وہ شیڈ والا کیوں نہ ہو اس وقت بھلا لگے گا جب آدمی کرائے کے دھکے کھانے والوں کو دیکھے گا۔
جب آدمی بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے والوں کو دیکھے گا، انسان اس وقت کھانے کے سلسلے میں ناقدرہ بنتا ہے جب سامنے والوں کو مرغب غذائیں کھاتے ہوئے دیکھے گا۔ ہر دن ایک جنگل میں پارٹی ہو رہی ماشاءاللہ، کبھی بکرا کٹ رہا، کبھی پوٹلا کٹ رہا، کبھی دیسی مرغیاں آ رہی، کبھی کچھ آ رہے، کبھی کچھ آ رہے، کبھی مچھلی ماری جا رہی، اور آئے دن جو ہے دیگوں پہ دیگیں چڑھتے جا رہے، کھانے پہ کھانا ملتا جا رہا۔ آدمی اگر ایسے لوگوں کو دیکھے گا تو اپنے سامنے کا رزق آدمی کو چھوٹا معلوم ہوگا، لیکن اگر آدمی غریبوں کو دیکھے گا، بھوکوں کو دیکھے گا، غزہ کے معصوم سردیوں میں تڑپ تڑپ کر مرنے والے بچوں کو دیکھے گا، اگر آدمی وہاں جن لوگوں کو سرد موسم ہے، رہنے کے لیے خیمے ہیں، معمولی کپڑے ہیں، میرے اور آپ کے جیسا پختہ مکان بھی نہیں، ایسے میں ستم بالا ہے ستم کہ ہم معمولی سردی یہاں برداشت نہیں کر رہے ہیں، وہاں برف باری ہو رہی، باضابطہ مائنس ٹیمپریچر ہے، اور کبھی کبھی ایسے موسم میں بارش بھی ہو رہی، لوگوں کو سر ڈھانکنے کے لیے جگہ میسر نہیں، ہفتوں گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، لوگ پتے توڑ کر کھا رہے ہیں۔ انسان کبھی ان کو دیکھے گا تو اپنے سامنے آنے والی وہی گیہوں کی روٹی، جواری کی روٹی آدمی کو بڑی معلوم ہوگی۔ انسان جب قیمتی کپڑے پہننے والوں کو دیکھے گا تو اپنے لباس کی قدر نہیں ہوگی، لیکن کبھی اگر آدمی دیکھ لے ایک جوڑے پر پورا سال گزارنے والوں کو اگر آدمی دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بڑی معلوم ہوگی آدمی کو۔ آدمی جب اپنے سے بڑی گاڑی کو دیکھے گا تو آپ کی کار بھی آپ کو ادنا معلوم ہوگی، لیکن پیدل چلنے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا۔ کووڈ کے موقع پر آپ نے دیکھا وشاکھاپٹنم سے بہار تک لوگ پیدل چل کر گئے، اللہ اکبر، ہزاروں کلومیٹر اللہ کے بندوں نے پیدل چلے۔ چپل گھسنا تو یہ ہر کوئی جانتا تھا، پیدل چلتے چلتے لوگوں کی ایڑیاں گھس گئی، لوگوں کی ایڑیوں سے چمڑے گھس گئے، گوشت پگھل گیا، ہڈیوں کے اوپر زخم آ گئے، مہینوں اس کے بعد لوگ دواخانوں میں پڑے رہے ریکوری کے لیے، علاج کے لیے۔ کبھی دیکھا آپ نے ان کو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے ہو گئے، چپل ٹوٹ گئی، بعد میں بڑے اللہ والے بنے، معصوم بچے تھے، بابا جان کے ساتھ جا رہے تھے اپنے، 6 مہینے گزر گئے، چپل ٹوٹ گئی، ایک سفر میں جا رہے تھے، سفر پیدل کرنا نہیں تھا، بابا جان کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اب سفر بھر بابا جان کو کوس رہے ہیں کہ ابا جان چپل ٹوٹ گئی، آپ نئی چپل نہیں دلائی، چپل ٹوٹ گئی، نئی چپل نہیں دلائی۔ ابا جان موقع دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کے سامنے کوئی ایسی نصیحت کروں جو اس کے دماغ پر چھاپ بن کر بیٹھ جائے۔ چنانچہ راستے میں ایک جگہ پر پہنچے، ایک کنواں آیا پانی کا، وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ کنویں پر پانی سین رہا ہے پینے کے لیے۔ شیخ سعدی کے والد صاحب نے دیکھا کہ اس بندے کے 2 پیر کٹے ہوئے۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو ذرا اس بندے کو، تم جب سے شکوہ کیے جا رہے ہو کہ 6 مہینے ہو گئے چپل ٹوٹ گئی، نئی چپل نہیں دلاتے، بیٹا ذرا اس بندے کو دیکھو، پہننے کے لیے اللہ نے اس بندے کو پیر بھی نہیں دیے، اللہ نے تمہیں پیر دیے ہیں، اس کی قدر کر لو۔ تو سب سے پہلے اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر دانی، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، تبھی جا کر اس کی قدر کھلے گی۔ اور دوسرے درجے میں اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے شکریہ ادا کرنا۔ اور یہ شکریہ اتنی بڑی چیز ہے، میں اپنی بات نہیں بتا رہا، اگر اپنی بات کہوں گا تو آپ بولیں گے وہ صاحب خالی بول رہے ہیں ایسے، میں قرآن کی بات بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت بڑھے تو روزانہ 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، 2 رکعت شکرانے کے پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں اضافہ ہو، خاندانوں میں برکتیں ہو، اولاد میں برکتیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نوازے، تو شکوے شکایتیں کرنا بند کیجئے، شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا۔ اور تیسری اور آخری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنے والے، جو نعمت بھی ہمیں مل رہی ہے اللہ اس کے بارے میں پوچھنے والے۔ بہت سارے ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں، بہن لوگ زیادہ کہتی ہیں،
کیا ملا ہم کو، کیا ہے ہمارے پاس، بس یہ ناشکری کی باتیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیے پوچھنے کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمر نہیں دیے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ زندگی نہیں دیے، جوانی نہیں دیے، وقت نہیں دیے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے تھک گئے، گرما کا موسم ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر نہیں۔ ایک جگہ پر گئے، ٹھنڈا پانی آیا، اللہ کے نبی نے پیا، صحابہ کو دیا، شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ صحابہ کو بڑا عجیب معلوم ہوا، بھئی اتنا لمبا سفر، گرما کا سفر، وہاں کی گرمی تو سب کو معلوم ہے، وہاں جو لوگ جا کر آئے ہیں ان کو زیادہ معلوم ہے۔ ایسے میں کچھ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ مل گئے، پی لیے، شکریہ ادا کر رہے اللہ کے نبی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس پر بھی شکریہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی یہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے تم سے۔ بلکہ یہی نہیں، راستہ چلتے چلتے اگر راستے میں ایک درخت آ گیا، سایہ دار درخت یا کوئی دیوار آ گئی، چھاؤں، آپ جا کر چھاؤں میں بیٹھ گئے تھوڑی سی دیر کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے، تو وہ جو آپ نے درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر وقت گزارا، اس کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں عمریں دی ہے، صحت دی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزانہ رات میں جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گناؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو سوچے گا، پہلے دن سوچنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، ایک آدھ نعمت سمجھ میں آئے گی، دوسرے دن، تیسرے دن، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، جب انسان کو اللہ کی نعمتوں کے سوچنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر انسان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑی معلوم ہوگی۔ اور جب اللہ کی نعمتوں کو بندہ سوچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے نعمتوں پر شکر بجا لانے کی، اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا تو پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا۔ نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اس خیال کے ساتھ کہ بھئی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب یہ خیال ہے دماغ میں اللہ کی دی ہوئی ہے تو آدمی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کیسے کر سکتا ہے؟ پھر تب جا کر آدمی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں یہی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تو جواب تو یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے آئے۔ عبادت کا ڈھنگ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ نئے سال کا جشن یا برتھ ڈے کا جشن مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکراپن دکھاتے ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کر کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پہچان کر اپنے آپ کو اللہ کے نافرمان بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی قدر کرنے کی، اس پر شکر بجا لانے کی اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا